نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے مکروہات نماز۔ 13 مکروہات نماز ہم نے کل شیئر کیے تھے۔ بقیہ ماندہ جو 13 14 جتنے بھی ہیں وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو 14واں مکروہ جو ہے، باوجود اس کے کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہو، پھر بھی پچھلی صف میں اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور یہ بھی مکروہ ہے کہ صرف پیشانی پر یا صرف ناک پر یا صرف امامے پر سجدہ کیا جائے۔ گویا کہ ناک ماتھے کا حصہ ہے، ناک اور ماتھا دونوں ہی زمین پر لگانے چاہیے۔ اور 16واں مکروہ جو ہے وہ ہے کہ بلا عذر، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے چوکڑی مار کر یا آلتی پالتی مار کر بیٹھ کر نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ۔ اور 17واں مکروہ ہے نماز پڑھنے کے دوران آنکھیں بند کر لینا۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اور 18واں مکروہ ہے کہ نماز کے دوران جب قرات کر رہا ہو انسان تو جلدی سے رکوع میں چلا جائے اور قرات کا کچھ حصہ رکوع میں جا کے مکمل کرے، یہ بھی ہے۔ 19واں مکروہ جو ہے وہ ہے کہ بلا وجہ مصلی پر یا کپڑوں پر تصویریں وغیرہ بنانا، یہ بھی۔ نماز کا 20واں مکروہ یہ ہے کہ جیسے محراب ہوتا ہے مسجدوں میں، تو یہ چونکہ بعد میں شامل کیا گیا، بعد کے لوگوں نے محراب کا جو اضافہ کیا مساجد کے اندر تاکہ صف ایک بچ جائے تو ایک الگ سے جگہ۔ تو جب امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کے قدم مسجد کے اندر ہونے چاہیے، اور محراب چونکہ آگے فالتو حصہ ہے تو اس میں اس کے پاؤں نہیں ہونے چاہیے۔ محراب کے اندر پاؤں کا ہونا بھی یہ بھی مکروہ ہے امام کا۔ اور 21واں مکروہ یہ ہے کہ جیسے نماز میں سورتوں کی قرآن حکیم میں ترتیب ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ جو ہے وہ دوسری سورت ہے، پہلے فاتحہ شریف ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، تو پہلے انسان پڑھ لے سورہ فلق پڑھ لے یا سورہ ناس پڑھ لے یا کل شریف پڑھ لے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ بقرہ کی آیت یا درمیان میں سے۔ تو یہ جو قرآن کریم کی آیات کی یا جو صورتوں کی ترتیب ہے، اس کے برعکس، اس کے خلاف تلاوت کر لینا جو ہے یہ بھی مکروہ ہے، نماز ہو جاتی۔ اور 22واں مکروہ یہ ہے کہ جیسے کہ نماز میں کچھ سنتیں، جیسے ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ نماز کی سنتیں، ان سنتوں میں سے جان بوجھ کر کسی سنت کو جان بوجھ کر ترک کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ یعنی سہون ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر نیت سے ترک کر دینا یہ مناسب نہیں ہے، یہ مکروہ کراہت کے زمرے میں۔ 23واں مکروہ یہ ہے کہ جیسے سجدے کی حالت میں بعض لوگ دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، تو کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جائیں تو نماز نہیں ہوتی، گویا کہ انسان زمین سے پاؤں ہی اٹھ گئے تو اس لیے پاؤں زمین پہ۔ ویسے تو یہ خلاف ادب بھی ہے اور خلاف اخلاق بھی ہے کہ دونوں پاؤں انسان اٹھا لے، تو دونوں پاؤں اٹھانے نہیں چاہیے۔ ضرورت کے تحت تو انسان مجبوری میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بلا وجہ دونوں پاؤں کا اٹھانا یہ بھی مکروہ کے زمرے میں۔ 24واں مکروہ جو ہے وہ ہے 24واں مکروہ نماز میں انگڑائی لینا، جیسے بعض دفعہ ایسے بازو کو اوپر نیچے کر لینا، یہ بھی مکروہ۔ 25واں مکروہ جو ہے وہ ہے نماز کے دوران انگلیوں پر گننا، تسبیح کو مثلا جیسے آپ فرض کریں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ یا اور کوئی تسبیحات جو بھی پڑھ رہے ہیں، وہ آپ نے 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ پڑھنی ہے، تو اس کی بجائے اس کو پڑھنے کے دوران آپ اس کو انگلیوں پر گنیں تو یہ بھی مکروہ کے زمرے میں آتا ہے۔ 26واں مکروہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے دوران جب انسان نماز پڑھنے لگے تو اس سے پہلے منہ میں کوئی چیز ڈال لے، منہ میں کوئی چیز کھانے والی ڈال کر پھر نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور 27واں اور آخری مکروہ یہ ہے کہ نماز میں کسی خاص صورت کا مقرر کر لینا، باوجود اس کے کہ اس کو دوسری صورتیں آیتیں یاد ہوں، تو مخصوص کر لینا کہ بس ایک ہی صورت کو، ایک ہی آیت کو بار بار پڑھنا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ کیونکہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو بھی آسانی سے آپ قرآن کریم میں سے تلاوت کر سکے وہ تلاوت کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے تو اس میں جو آسانی سے یاد ہو، کسی خاص صورت کو یا کچھ خاص صورتوں کو مقرر کر لینا کہ اس کے علاوہ کوئی پڑھے ہی نہ، یہ مناسب نہیں۔ اگر اس کو آتی ہی نہیں، آتی ہی مثال طور پہ بہت سارے لوگوں کو صرف
سورہ کوثر آتی ہے یا سورہ اخلاص آتی ہے یا سورہ فاتحہ بس یہی آتی ہے، تو اس کو تو چونکہ آتی نہیں، ایسے کوئی اور ایک آیت یا دو آیتیں انسان آہستہ آہستہ یاد کر لینی چاہیے، تاکہ بدل بدل کے پڑھے، تاکہ سارا قرآن کا ثواب اور سارے قرآن کی تلاوت جتنا بھی ہو سکے ممکن وہ کرے۔ تو اگر وہ نہ ہو سکے تو جو بھی صورت یاد ہو وہ بھی پڑھے، تو اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ نماز اس سے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ مکروہ ہے، ناقابل یعنی کہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، قابل ستائش نہیں ہے، قابل پذیرائی نہیں ہے۔ نماز ہو جاتی ہے، بہرحال ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، جو مکروہات یا کراہت والی باتیں ہیں، ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ بڑے بڑے فتوے دینے لگ جاتے تھے کہ نماز ہی نہیں ہوئی تو یہ تو نماز نہیں ہوگی، اس طرح۔ نماز ہونا یا نہ ہونا یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے، بندے کی کون سی کوتاہی، بندے کی ہاں جان بوجھ کر نہیں کرنی چاہیے، لیکن صاحبن کو ہو جائے، جان بوجھ کر بھی کوئی ہو جائے تو وہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہر چیز کو ایکوریٹلی، پریسائزلی اور بالکل محبت اور خشوع و خضوع اور اخلاص اور جذبے اور ادب اور احترام کے ساتھ کیا جائے، تاکہ اس عظیم ترین نیکی اور عبادت کا اجر و ثواب حاصل کیا جا سکے اور احسن طریقے سے کیا جائے، جسے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نماز اس نمازی کے لیے دعا کرتی ہے جو اس کو آسان طریقے سے، اچھے طریقے سے پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست فرمائے، ہمیں اپنی عبادات کی خضوع کے ساتھ، محبت، شوق اور لگن کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری آپ کی سب کی ساری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کا بے بہا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے رضا اور خوشنودی کے مقام پر لے جائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور اس کو شیئر بھی کر دیں، تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ معلومات پہنچ جائیں۔ تو صدقہ جاریہ ہے، جیسے ہماری کوشش ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر دین کی باتیں لوگوں تک پہنچیں، اس طرح آپ کے ایک کلک سے دوسروں تک یہ قیمتی اہم معلومات پہنچیں گی تو آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور زیادہ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچ جائیں گی۔ اور جس طرح ہم ان کو انگلیوں پر گن کر بتاتے ہیں کہ یہ مسائل کے یہ ان کو فگر ٹپس پر آپ یاد کر لیں، تو اس سے نماز کی اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی۔